اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے 30ویں پارے میں ہے، اکثر بچوں کو بھی یاد ہے۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس سے وحی الہی کا آغاز ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ پہلی ملاقات تھی، اور یہ پہلی ملاقات آپ کے لیے پریشانی کا، حیرانی کا سبب ہوئی، اور اسی پریشانی اور حیرانی کے ساتھ، اسی گو مگو کی کیفیت کے ساتھ آپ جب گھر لوٹے تو میری آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ اپنی اس پریشانی کا، اس گو مگو کی کیفیت کا، اس تذبذب کا اظہار کیا، اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، آج تو مجھے اپنی جان کا خدشہ پیش ہو گیا تھا۔ جو اچھے گھر ہے اور پھر جو حقیقی معنوں میں شریکہ حیات ہوا کرتی ہے، وہ آتے ہوئے اپنے شوہر نامدار پریشان ہوں، ان کی تسلی کا، ان کی تشفی کا، ان کے لیے گھر میں آ کر خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کی سیرت پڑھا کے بھیجے۔ کیا کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر نامدار پریشان لوٹے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جان کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ نے سنہری الفاظ کہے، سیدہ نے سنہری الفاظ کہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عکس ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ساری دنیا کے سامنے انسان جو بھی ہو، جو اس کی شریکہ حیات اس کے کردار کو، اس کی زندگی کو سمجھتی ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اسر یسر کو، اس کی ظاہری زندگی کو، اس کی باطنی زندگی کو، شریکہ حیات بیوی سے بڑھ کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اور یہی وہ عکس تھا جو سیدہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کلا ابشر واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، ہرگز نہیں، آپ جس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے شوہر نامدار، آپ وہ ہرگز وہ معاملہ نہیں ہے، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کلا کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی۔ بلکہ کیا کہا؟ ابشر، بلکہ یہ تو آپ کے لیے کسی بشارت کا، کسی خوشی کا پیش خیم ہے۔ اور فرمایا واللہ، اس کے بعد قسم اٹھائی، واللہ، اللہ کی قسم، لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وجہ بیان کی کہ کیوں اللہ آپ کو بشارت تو دے گا، عزت تو دے گا، سرفراز تو کرے گا، لیکن آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اس کی وجوہات بیان کی جو انہوں نے عکس کی تھی، اخذ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے۔ ضرورت اس امر کی ہے جن خوبیوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیدہ نے اخذ کیا، تذکرہ کیا، اللہ ہمیں بھی وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے کہ ہمیں اللہ رسوا ہونے سے بچائے، ضائع ہونے سے بچائے؟ تو یقیناً یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کی نصرت کے اور اللہ کی مدد کے اور اللہ کی پشتیبانی کے اور اس کی حفاظت کے جو ہے وہ مستحق بن جائے۔ سیدہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات، انک لتصل الرحم، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، آپ جوڑنے والے ہیں، رشتہ داروں کی قدر کرنے والے ہیں، ان کی عزت اور تکریم کرنے والے ہیں، آپ افتراق اور انتشار پھیلانے والے نہیں ہیں بلکہ جوڑنے والے ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگ جڑتے ہیں، رشتہ دار جڑتے ہیں، آپ عزت اور توقیر کرنے والے لوگوں کی۔ بھلا جو لوگ دوسروں کو عزت دے اسے اللہ رسوا ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں۔ دوسری بات کیا کہی؟ اور اس لیے
یہ پہلی صفت ایسی ہے، انک لتصل الرحم، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزا و اقارب کے ساتھ، ماں باپ کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت و توقیر، ان کا احترام ملحوظ رکھیں، بلکہ اس حد تک ملحوظ رکھیں کہ اگر ماں باپ کا بھی کسی سے اختلاف ہے اپنے بہن بھائیوں سے، آپ پر لازم ہے وہ اختلاف اپنی جگہ، آپ عزت و توقیر، اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہونے والے رشتہ داروں کی توقیر، عزت، احترام، سلامت رکھیں۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رسوائی سے بچائے گا، ضائع ہونے سے بچائے گا۔ ویسے بھی جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق اور امیدوار بن جاتا ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اس کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا قائم رکھنے والا بنا دے۔ دوسری بات کیا کہی؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم۔ محبوب، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ ان کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اپنی جیب سے جن کا کمانے والا کوئی نہیں، آپ تو ان پر خرچ کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے آپ اپنی کمائی، اپنا زر ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے ذرائع خریدتے ہیں جن کا کوئی خریدنے والا نہیں ہے، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ اپنی کمائی ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا لوگوں پر جو بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ کرنا بڑی عزتوں کے حصول کا سبب ہے، اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی خریدنے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سیدہ نے کہا آپ لوگوں پہ خرچ کرنے والے ہیں، بھلا اللہ آپ کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ تیسری بات اختصار ملحوظ ہے، فرمایا وتحمل الکلہ، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو دوسروں کی فکر کرتے ہوئے کبھی اپنا مال خرچ کرے، کبھی ان کے مسائل کو، ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے ان کا کام آ جائے، کسی کمزور کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کو اپنی تکلیف، مصیبت اور پریشانی سمجھ کے، کہ کہیں لوگ یہ سمجھے کہ یہ بے سہارا ہے تو اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی، جیسے مرضی کر لو، ایسے شخص کے ساتھ نیکی سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور سیدہ فرما رہی ہیں جو یہ کام کرے اللہ اس کو رسوا اور ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بے سہاروں کا سہارا بنا کریں، کمزوروں، ضعیفوں، ناتوانوں، لاچاروں کی مدد کیا کریں جس صورت میں ممکن ہے۔ ایسا نہ ہو لاچار رہیں اور بے بس ہو جائیں، ایسے بے بسوں کے کام آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ چوتھی بات کیا کہی؟ وہ تقریض ضعیف، آپ مہمانوں کی تکریم کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آنے والا شخص خالی نہیں جایا کرتا تھا، آپ دسترخوان سجانے والے تھے، جو میسر ہوا کرتا، تکلف کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ کہ پریشان ہوتے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آئے اور آپ کے گھروں میں موجود نہیں ہے، صحابہ سے پوچھا کرتے، اور اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں سے پوچھا، کوئی گرم چیز میسر نہیں تھی۔ ایک صحابی نے کہا مجھے یہ شرف بخشیے، آپ کا مہمان ہو اور آپ کا یہ جانثار میزبان ہو، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہمان کو لے کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر بھی کھانے کے لیے صرف ایک شخص کے لیے سامان موجود ہے، لیکن آفری ہے اس گھر والی پہ بھی جس نے یہ کہا اپنی پوری نہیں پہنی تھے مہمان چک لے آندے ہو، اس نے کہا نہیں، آقا کا مہمان ہمارا مہمان ہے۔ اور پھر دونوں نے مشورے سے کہا جب مہمان بیٹھ جائے تو وہ دیا بجھا دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا اور دیا بجھا دینا، اور میں اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جاؤں گا تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ صرف وہ کھانا کھا رہا ہے اور میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں ساتھ۔ اپنے اوپر بھوک برداشت کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، اور ایسی مثال قائم کی کہ صبح قرآن نازل ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے جب وہ صحابی گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسی جیسے کہ آپ صاحب مثال بیان کر رہے تھے، ایسی سیرت و کردار صحابہ نے پیش کی
وہ زندگیوں میں جو کچھ زمین پہ کرتے تھے اللہ آسمانوں پہ سے قرآن نازل فرما دیتے تھے. خود بھوکے رہ گئے، نبی کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا. اور نبی علیہ السلام کی سیرت تھی نا، تربیت تھی، یہ سبب ہے. صحابہ بھی یہ کچھ ظاہر کرتے تھے اپنے عمل کے ساتھ. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں وہ تقریر ضعیف، آپ مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں، بھلا جو مہمانوں کی تکریم کرے، احترام کرے، ان کی عزت افزائی کرے، ان کے لیے دسترخوان بچھائے، اللہ اس کو کیسے ضائع ہونے دے گا، رسوا ہونے دے گا؟ معلوم ہوا اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی نصرت و تائید اور اپنی رحمت و برکت سے نوازے، ضائع ہونے سے بچائے، رسوا ہونے سے بچائے، کہ آئیے تکلفات سے پاک ہو کر اپنے دسترخوان کو لوگوں کے لیے کھول دیجئے. اور ویسے بھی ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنۃ بالسلام. اس میں دو چیزیں جو میرے موضوع کے مطابق، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، جیسے میں نے پہلے کہا صلہ رحمی کرنا وہ بھی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھانا کھلانا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ دو کام کیا ہے؟ یہ کرنے کی وجہ سے تدخل الجنت بالسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں. اللہ ہمارے نصیبوں میں بھی فرما. اس لیے مہمانوں کی تکریم کریں، ان کی عزت افزائی کریں، اللہ کی رحمت کا موجب ہے. اور فرمایا وتصدق الحدیث، اے میرے سرتاج آپ تو سراپائے صدق ہیں، آپ تو مجسمے سچ ہیں. کسی نے سچ کی مجسم صورت دیکھنی ہو، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، وہ تو سچ کا تعارف ہے. کسی نے پوچھنا ہو سچ کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں آپ کے دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں، اس کے قریب جانے والے نہیں. تو بھلا جو جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے، ہمیشہ سچ کہے، نقصان کے اندیشے اور خوف کے باوجود کبھی سچ سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ اس کو رسوا ہونے دے گا، ضائع ہونے دے گا. میرے بھائیوں، یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جھوٹی تصنع بناوٹ، اپنا روب قائم کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، صرف میرا شملہ اونچا ہو جائے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بدگمان اور بدظن کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنا تجارت کا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، نبی کے امتی ہو تو اس جھوٹ کو خیر آباد کہہ کے سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچ کو اپنا لو. اللہ انشاءاللہ العزیز آپ کو دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے گا. اور آخری بات، اور اسی پہ میری بات ختم، فرمایا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. سیدہ فرما رہی ہے، اے آقا، اے سرتاج، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا آپ خود پھر اسلام میں جو مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، گھبراتے نہیں ہیں، کھڑے رہتے ہیں حق کے ساتھ. اور یہی ہماری دعوت ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ، اور ہمارے علماء، قائدین اور قیادت یہ عزم مصمم کیے بیٹھی ہے انشاءاللہ العزیز. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، کسی کو ناگوار گزرے، انشاءاللہ العزیز توحید و سنت کے حیا کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. بڑوں اور اکابر نے جو قافلہ دعوت حق کا اور توحید و سنت کا ہمارے سپرد کیا ہے، اس قافلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے اللہ کے فضل و احسان سے. اور پھر یہ عزم آپ نے بھی کرنا ہے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، سنت کی دعوت دیتے ہوئے. اس بات کو، اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ کوئی رکاوٹیں آئیں تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور پیچھے مت ہٹیں، اور جماعت کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں، ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے، اور اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ جتنی زندگی ہے توحید اور عقیدہ توحید پر نصیب فرما. اللہ موت آئے توحید پر، سنت پہ موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.